اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کے اس پرفتن دور میں ہم مسلمانوں کی حالت بہت ابتر ہو چکی ہے۔ ہمیں دین کی بالکل معلومات نہیں ہیں، ہمیں یہاں تک بھی علم نہیں ہے کہ اگر ہمارا جسم ناپاک ہو گیا ہے تو غسل کیسے کرنا ہے۔ تو یہی اہم مسائل جو ہیں یہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ لے کے حاضر ہوا ہوں۔ ذرا توجہ سے سنیے گا کہ جب جسم ناپاک ہو جاتا ہے تو غسل کرنا ہے، جسم کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ تو غسل کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا فرض غسل ہے، دوسرا واجب ہے، اور تیسرا سنت ہے، اور چوتھا مستحب ہے۔ تو جو پہلی قسم ہے اس میں غسل فرض غسل جو ہے وہ یہ ہے کہ جنابت کا غسل ہو، اور ماہواری کے بعد جو عورت غسل کرتی ہے وہ ہے نفاس کے بعد، بچے کی ولادت کے بعد جو غسل کرتی ہے عورت وہ ہے۔ اس کے بعد واجب غسل ہے کہ میت فوت ہو گیا، ایک بندہ فوت ہو گیا، اب جو زندہ بندہ ہے زندہ پر اس مرحوم کو غسل دینا واجب ہے۔ اور نجاست لگ گئی جسم کے اوپر، پتہ نہیں کہاں پہ لگی ہے، شک و شبہ میں بندہ پڑ گیا ہے، اب اس کے لیے حکم ہے کہ پورے جسم کا غسل کرے، واجب ہے۔ تیسری قسم سنت ہے، اور سنت مثال کے طور پہ جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، بندہ کہتا ہے غسل کر لیتے ہیں۔ اب عیدین کی نمازیں آ گئی ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اس پہ غسل کر لیتا ہے، یہ سنت ہے۔ وقوف عرفات کے لیے غسل کر لیتا ہے، یہ سنت ہے۔ اب مستحب غسل ہے، اس نے مدینہ منورہ میں حاضری دینی ہے، غسل کر لیتا ہے، مکہ مکرمہ میں حاضری دینی ہے، غسل کر لیتا ہے، اپنا جنازے یعنی میت کو غسل دیتا ہے، اور غسل دینے کے بعد وہ غسل کر لیتا ہے خود۔ تو یہ ہے، تو یہ مستحب غسل ہیں۔ اگر یہ نہیں بھی کرتا تو جسم ناپاک کم از کم نہیں ہوتا، لیکن جو فرض غسل ہے وہ جب تک وہ پورا اس کے احکام ادا نہیں کرے گا، اس کے جو فرائض ہیں، اس کے جو طریقہ کار ہیں، اگر وہ پورے ادا نہیں کرے گا تو اس کا جسم پاک نہیں ہوگا۔ اور جب تک جسم پاک نہیں ہوتا، بندہ کوئی بھی عمل کرے وہ ضائع ہے، وہ بیکار ہے۔ مثال کے طور پہ اب جسم ناپاک ہے، بندے نے وضو کر لیا، نہایا ضرور ہے، مگر اس نے جو فرائض تھے غسل کے وہ ادا نہیں کیے تو جسم پاک نہیں ہوا۔ جب جسم پاک نہیں ہوا تو اب اس نے نہا تو لیا ہے، اس نے اس کے بعد وضو کیا، اب وضو بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اس نے نماز پڑھی تو نماز تو بجائے ثواب کے گناہ ہوگی، عذاب لائے گی اس کے لیے۔ اس نے قرآن پڑھا، قرآن پڑھنے کا جو ثواب ملتا ہے، ایک حرف پہ جو 10 نیکیاں مل رہی ہیں، وہ بھی اس نے سارا عذاب کمایا، کیونکہ مین جو چیز ہے وہ ہے اس کے جسم کا پاک ہونا۔ تو جب جسم اس کا پاک نہیں ہے تو کچھ بھی اس کا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا، اس کو ثواب نہیں ہوگا، بلکہ عذاب کا وہ مرتکب ہو گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، جسم کو پاک کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ العزیز میں غسل کا طریقہ بتاؤں گا، غسل کے فرائض بتاؤں گا، کہ جو بندہ ادا کر لیتا ہے
تو ہر حال میں اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔